جعفریہ فرزند زہرا علامہ سید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد آل طیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے مرحوم و مغفور سید قلندر حسین شاہ کی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص۔ توفیق خداوندی ہے کہ مجھے اس محفل میں مجلس میں شرکت کا موقع نصیب ہوا اور آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ شاہ صاحب کا اصرار تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم کی روح کی کشش تھی کہ میں یہاں حاضر ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے حقائق ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ان کو تسلیم کرنے کے لیے عملی طور پر ان کا انکار کرتے ہیں۔ واضح انداز میں کہہ دوں، عمل کے میدان میں ہم ان حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ موت برحق ہے اور ایک ایسا امر ہے کہ کوئی مذہب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے سورج موجود ہے اس طرح موت بھی موجود ہے، اور اس کا وقت بھی کوئی مقرر نہیں ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے خدا کے۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی شخص کو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے کہاں مرے گا اور کب مرے گا، وقت بھی معلوم نہیں کسی کو خدا کے علاوہ۔ ایک ایسا راز ہے جو اس کی ذات کے ساتھ مختص ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے میرے سامنے اگر مجھے یقین ہو کہ یہ ظاہر ہے تو میں کبھی اس کو مس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے مرنا ہے اور اگلی زندگی جو ہے وہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اس میں مجھے جانا ہے۔ موت خاتمے کا نام نہیں ہے کہ بالکل انسان فنا ہو گیا اور کچھ بھی نہیں رہا اور لاشے ہو گیا۔ مولا امیر فرماتے ہیں بل تنتقلون من دار الی دار، موت ایک گھر سے دوسرے گھر میں انتقال کا نام، اور یہ انتقال جو لفظ ہم بولتے ہیں یہ مولا امیر کے کلام سے لیا ہوا لفظ، وہ اصطلاح ہے جو مولا امیر نے استعمال کی۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، کیا مطلب؟ وہ منتقل ہو گیا اس گھر سے دوسرے گھر کی طرف۔ اور کتنے جتن کرتے ہیں ہم اس گھر کو سنوارنے کے لیے جس میں ہم موجود ہیں، عارضی طور پر جہاں موجود ہیں، معبر ہے دنیا، عبور کرنے کی جگہ ہے، گزرگاہ ہے۔ اس گزرگاہ میں ہم نے گھر بنایا اور اس کے گھر کے سنوارنے میں ہم نے کیا کیا جتن کیے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ قاضی شرح کو جو حضرت نے اس نے جو مکان خریدا تھا، جج تھا جس کی 75 سال سروس تھی، قاضی شرح مشہور جج۔ اب اس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، میں کیسے بتاؤں۔ اس نے مکان بنایا اور اس مکان کا جو حدود اربع علی ابن ابی طالب نے بیان کیا ہے وہ پڑھ لیجئے ناج البلاغہ کے اندر، اس وقت میرے پاس وقت نہیں۔ وہاں سے وہ ایک آئینہ ہے جہاں ہمیں اپنی تصویر نظر آ جائے۔ ناج البلاغہ میں مکان بنایا اس نے۔ اور قاضی شرح کی میں بات کروں، قاضی شرح وہ تھا جو 75 سال قاضی رہا، 75 سال قاضی رہا۔ وہ مولا امیر کے زمانے میں بھی تھا اور بعد میں بھی تھا اور اس سے پہلے بھی تھا۔ اس کے پاس جب آئے کہ بتاؤ فرزند رسول قتل ہوا، اس قتل کے بارے میں کیا، یہ فتویٰ نئی بات نہیں ہے، اس سے شروع ہوا یہ فتویٰ۔
کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ اس نے قلمدان اٹھا کر سر پر دے مارا اور کہا کہ میں کون ہوتا ہوں فرزند رسول کے بارے میں کوئی بات کہوں؟